اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے مجسمے کو تراشا، تراش کے اس میں روح پھونکی، روح پھونک کے نور ازلی امانت کے طور پہ رکھا، رکھ کے اللہ نے جنت میں بھیج دیا۔ آدم علیہ السلام جنت میں زندگی بسر کر رہے تھے، دن نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ آدم اکیلے خاکی تھے، باقی ساری مخلوق نوری تھی، نور ہی نور تھا ہر طرف، دل نہیں لگ رہا تھا، ہم جنس کوئی نہیں تھی۔ مالک کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ میرا دل بہلانے کے لیے کوئی ہم جنس دے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پہ نیند غالب کی، بائیں پسلی سے مائی حوا کو پیدا کر دیا۔ آدم علیہ السلام بیدار ہوئے، سامنے مائی حوا بیٹھی ہے، آدم علیہ السلام یوں ہاتھ بڑھانے لگے، اللہ فرمایا نا 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 نا، یا اللہ کیوں؟ فرمایا پہلے نکاح ہوگا۔ اللہ نے اپنی شان کے مطابق نکاح پڑھایا، آدم علیہ السلام پھر ہاتھ بڑھانے لگے، اللہ فرمایا نہ، یا اللہ کیوں؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، اللہ فرمایا حق میں ادا کر، حق میں ادا کر۔ یا اللہ کیا حق میں ادا کروں؟ فرمایا 3 مرتبہ میرے سونے محمد پہ درود و سلام کر۔ اللہ اکبر۔ قرآن کو ایکسپلور کریں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، قرآن کے ساتھ ٹریڈ وہ کریں جو ٹریڈ کرنے والی ہے۔ ایک مائی تھی، گاؤں میں رہتی تھی، اس کا بیٹا نا اس کو خط بیچتا تھا شہر سے، وہ خط کو پکڑتی تھی، ہم میرے پتر نے خط کا لیا ہے، رکھ دیتی تھی، پھر اگلے مہینے خط آتا تھا، اور میرے پتر دا خط آیا، شی واز illiterate، اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، خط جمع کرتی جا رہی تھی، غربت اور افلاس میں مائی کا انتقال ہو گیا، اور جب مائی فوت ہوئی خطوں کو کھولا تو پتہ چلا اندر چیک تھے، بیٹا چیک بھیج رہا تھا، ماں کو سپورٹ کر رہا تھا فائنینشل، ماں اپنی بے خبری کے اندر اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکی، اوپر سے چومتی تھی، رکھ دیتی تھی۔ ایمانو مجھے بتاؤ، کیا آج قرآن مجید کے ساتھ بھی ہم ایسا نہیں کر رہے؟ چومتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، کھول نہیں رہے اس کے اندر جو راز دفن ہے، جو اس کے اندر راز بتائے گئے ہمیں۔ یہی حال ہونا جو ہو رہا ہے، راز ایکسپلور نہیں کر رہے ہم۔ ٹرائی ٹو ریڈ، try to read, try to read. The nation who reads is the nation who leads. If knowledge is power, then reading is super power. حضور اس بات کو پسند کرتے تھے کہ میری امت میرے اوپر درود پڑھے اور رب ان پر رحمت نازل کرے۔ کیا پسند تھی حضور کی کہ میری امت مجھ پہ درود پڑھے اور میرا رب رحمتوں کا نزول کرے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر درود کے ساتھ سلام بھی ہو تو مجھے ایک شعر اتنا اچھا لگتا ہے تو سادہ سا، پتہ نہیں اس کا وزن بھی ٹھیک ہے نہیں، کسی سادے سے بندے نے کہا ہے، لیکن مجھے بڑا پسند آیا۔ بعض روح کھینچ لیتے ہیں نا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ کتنا سادہ اور کتنا خوبصورت۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ اور اگر حضور کی طرف سے وعلیکم السلام کے لفظ آگے تو کیا چاہیے؟ اس لیے کثرت سے حضور کو سلام کرو۔ یار آپ گلی سے بازار سے گزرتے ہوں تو کوئی لڑکا، کوئی بزرگ، کوئی شخص آپ کو روز سلام کرے تو ایک دن آپ پوچھتے ہیں نا یہ کون ہے؟ روز ہی سلام کرتا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ روز سلام کرتا ہے۔ پھر کس دن آپ روک کے پوچھیں گے پتر کس کے پتر ہو، اتنے اچھے ہو کہ روز سلام کرتے ہو، تو ایک دن حضور بھی پوچھیں گے نا یہ کس کا پتر ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ روز مجھے سلام کرتا ہے، تو پھر حضور سے تعارف ہو جائے گا۔ اس لیے حضور کو سلام کیا کرو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں جب آقا نے فرمایا نا کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے پہ درود پڑھا کرو، تو میں نے عرض کی حضور جب آپ وصال کر جائیں گے تب بھی یہ عمل جاری رکھیں؟ تو حضور نے فرمایا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اس لیے جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھو، میرے اوپر سلام پڑھو۔ اللہ اکبر۔ تو حضور فرماتے مجھے یہ بات پسند آتی ہے کہ کوئی میرے پہ درود پڑھے اور پھر رب اس پہ رحمت نازل کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور میں چوتھا حصہ آپ پہ درود پڑھوں گا اور باقی جو 3 حصے ہیں دیگر وظیفے کر لیا کروں گا۔ تو آقا کریم نے فرمایا ما شئتا وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ، جیسے تمہاری مرضی، لیکن اگر درود کو بڑھا دو تو ہوگا اچھا۔
تو میں نے کہا حضور میں آدھا وقت درود پڑھوں گا آدھا دیگر وظیفے کروں گا. فرمایا معاشیتا جو تمہاری مرضی لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو اچھا ہوگا. میں نے کہا حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا 1 حصہ باقی وظیفے کروں گا. فرمایا بہت اچھا لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو پھر اور اچھا ہوگا. عرض کی حضور میں پڑھوں گا ہی درود, میں سارا وقت ہی درود پڑھوں گا. تو سنو میرے حضور نے کیا کہا, یہ ترمذی کی روایت ہے. حضور نے فرمایا پھر تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے, سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اس لیے کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھیں تو اس سے حضور بھی خوش ہوتے ہیں کہ میری امتی پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور